یہ رنگ بہار عالم ہے، کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساقی؟ محفل تو تیری سونی نہ ہوئی، کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے۔ السلام علیکم، آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اسرار الحق مجاز کی نظم رات اور ریل کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے حسب دستور ہم ان کی زندگی، ان کی شاعری اور ان کے نظموں کے متعلق جانکاری حاصل کریں گے۔ اسرار الحق مجاز، ان کی ولادت یعنی پیدائش 19 اکتوبر 1911 کو ہوئی اور وفات 1955 میں ہوئی۔ اسرار الحق ان کا نام تھا اور مجازی تخلص رکھتی تھی۔ امین آباد ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد آگرہ چلے گئے اور وہاں سینٹ جانسن کالج میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا، مگر امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ پوائنٹ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایگزام دینے کے بعد ایسے بڑے شاعر یا نظم نگار وہ امتحان میں پاس نہ ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر علی گڑھ چلے آئے اور 1935 عیسوی میں علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کر لیا۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ علی گڑھ کی رومن پور فضا میں شعر و شاعری نکھر کر سامنے آئی۔ علی گڑھ کی فضاؤں میں آج بھی مجاز کا کلام گونجتا ہے۔ BA پاس کرنے کے بعد مجاز مختلف ملازمات کرتے رہے اور آخرکار لکھنؤ میں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی غلامی کا شدت سے احساس کیا، جو متوسطہ طبقے کے نوجوانوں کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ مجاز تمام عمر اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو فرسودہ نظام کے بدل دینے کی دعوت دیتے رہے۔ رومانی اور محققاتی شاعری میں محققاتی شاعری وہ شاعری ہوتی ہیں جس میں بھرپور منظر نگاری سے کام لیا جاتا ہے۔ مجاز کی شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے کا نقش جس خوبی سے پیش کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر خود بخود جوش عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کی امنگیں اور سرمستی کی ریل پیل بھی ان کے کلام کو رنگین بنا دیتی ہیں۔ مجاز کی نظمیں رات اور ریل، میرا چمن وغیرہ خاص طور سے مقبول ہوئی۔ میرا چمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ بھی ہے۔ ان کے کلام کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی اسرار الحق مجاز کی زندگی اور ان کی شاعری کے متعلق میں نے آپ کو جانکاری دی۔ تو اب ہم اصلی موضوع کی طرح آئیں گے، جس کا ہمیں آج مطالعہ کرنا ہے، رات اور ریل۔ تو رات اور ریل، اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار نہیں ہوتے یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ان کا میں آپ کے سامنے معنی رکھوں گا۔ میں کہتے ہیں بارش کو، صدا آواز کو کہتے ہیں
तरन्नुम गाना या गुनगुनाना। जमजमे नगमे या तराने। जल कहते हैं पानी को या आग को। सरखुशी मस्ती या मसरत या मस्ती। झिलमिलाना चराग या सितारों का टिमटिमाना या कम कम चमकना। सिमयाब पारा। मुंतशर बिखरा हुआ या बिखरा हुआ। रफ्त बुलंदी या ऊंचाई। बगोला हवा का चक्कर या गर्द बार। खरम नाज नाजवाद की चाल। गीती दुनिया आलम जहां। गेत सख्त गुस्सा। दुल डोल। कसर महल। पज व खम बल या फिर। रवां जारी चलता हुआ। जलाल रोब या शान। जोए शरीन मीठे पानी की नहर। कुंती बिजली की तरह चमकती हुई। चरागी तूर कोहतूर का चराग या तजली। पहना छुपा हुआ या पोशीदा। अफसुदगी मायूसी। दमाद लगातार। हकारत नफरत। अलम झंडा या परचम। अशकार जाहिर जान फिजा दिल को मसरूर करने वाला। कयामत खेज कयामत जैसा। मरगुजार सब्जार। मरगुजार कहते हैं सब्जार को। तिलमिलाती मुस्तरिब होती बेचैन होती। पैहम लगातार। मंजर मकसूद वो मंजर जिसको हासिल करना इंसान ने अपना मकसद बनाया हो। समा नज़ारा। इर्तिका तरक्की। दिराती हुई आगे बढ़ती हुई। नकारा डोल। आतिश नफ्स आतिश मिजाजदार। तो ये मैंने आपके सामने इस नज़म में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं तो उनके माने मैंने आपके सामने रखे। अब हम नज़म की ओर आएंगे तो इसका मुताला सबसे पहले इसका मुताला करेंगे। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई। नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई। डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती वादी और कौसार की ठंडी हवा खाती हुई। तेज़ झोंकों में वो छम छम का सुरूर दिल नशीं आंधियों में मैं बरसाने की सदा आती हुई। जैसे मौजों का तरन्नुम जैसे जल परियों के गीत एक एक ले में हज़ारों ज़मज़में गाती हुई। ठोकरें खाकर मचलती गुनगुनाती झूमती सरखुशी में घंघरों की ताल पर गाती हुई।
ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی، رات کی تاریکیوں میں جھلملاتی کانپتی پیڑوں پر دور تک سماع چھلکاتی ہوئی، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی منزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی، سینے کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی، ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے رفت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی، ایک بگولا کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی، یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ایک قیامت خیزوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی۔ تو یہ نظم کافی بڑی ہیں، تو آج ہم اس کا آدھا حصہ پڑھیں گے تو اور اسی کا مطالعہ کریں گے، تو انہی اشعاروں کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ یہ نظم جو ہیں، یہ جو اسرار الحق مجاز نے لکھی ہیں، رات و ریل، اس میں رات کے وقت، یعنی اس جو اسرار الحق مجاز نے جو یہ نظم لکھی رات اور ریل، اس میں رات کے وقت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ریل گاڑی کے مختلف پہلوؤں کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب رات میں ریل چلتی ہیں تو اس مناظر کو، جب وہ کس طرح رات کے اندھیرے میں چلتی ہیں، کیسی آوازیں کرتی ہیں، تو اسی منظر کو یہاں پر اسرار الحق نے بیان کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر چلی ہیں ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں، ریل گاڑی کے ریلوے اسٹیشن سے چھوٹنے کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدھی رات کے خاموش ماحول میں ریل گاڑی دبے ہونٹوں گاتی ہوئی چلی پڑی۔ جب ریل اسٹیشن سے چھوٹنے لگتی ہیں تو پہلے مدھم سی آواز آنے لگتی ہے، یعنی ہلکی آواز آ جاتی ہے۔ یعنی جب ریل اسٹیشن سے نکلتی ہیں تو پہلے مدھم سی آواز نکل جاتی ہے، جس کو شاعر نے زیر لب گنگنانا کہا ہے۔ ڈگمگاتی، جھومتی، سیٹی بجاتی کھیلتی وادی و کوثر کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں، ریل گاڑی کبھی وادی کے دامن سے اور کبھی کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتے ہوئے، جھومتے جھومتے، لڑکھڑاتے ہوئے اور سیٹی بجاتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرور و دل نشیں آندھیوں میں برسانے کی صدا آتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ جب تیز رفتار سے جب ریل ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تو گاڑی سے جو چھم چھم کی دلکش آواز ابھرتی ہے، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ میں کہتے ہیں بارش کو، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پری کے گیت، ایک ایک لے میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ جب گاڑی کی آواز گویا یا پانی سے اٹھنے والی موجوں کا ساز ہو، یا گاڑی
کی آواز ہو یا پانی سے اٹھنے والے موجوں کا ساز ہو۔ جل پری گیت گا رہی ہو یا جل پری گیت گا رہی ہو۔ آواز کی ایک ایک لے میں گویا ہزاروں گانے موجود ہیں، یعنی اس انداز سے ریل چلتی ہیں۔ یعنی جیسے کوئی جیسے موجوں، جیسے پانی موجوں کا ساز ہو، پانی کے موجوں کا ساز جیسے ہو، جیسے یا جل پری کے گیت جل پری گیت گا رہی ہو، یعنی ہزاروں گیت جیسے کوئی گا رہے ہوں۔ ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی سرخوشی میں گھنگروں کی تال پر گاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ ریل گاڑی جب اپنی مخصوص رفتار میں جا رہی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مستی میں گھنگرو پہنے گنگناتی ہوئی ناچ رہی ہو، اور ناچتے ناچتے وجد میں آ کر کبھی لچکتی ہیں، وجد کہتے ہیں جوش میں آ کر، کبھی وہ لچکتی ہیں، کبھی جھومتی ہیں اور کبھی ٹھوکری کھاتی ہیں۔ ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی۔ متکلم کہتا ہے کہ سامنے موڑ پر وہ جب موڑ آتے ہیں، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، جب وہ موڑ پر آنے پر وہ 100 طرح سے بل کھائی جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی دلہن کی طرح اپنے ناز و ادا پر شرماتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یعنی لگتا ہے کہ جیسے کوئی دلہن اپنے آپ ہی شرما رہی ہو، اس انداز سے ریل چلتی ہے، یعنی وہ پیچ کم، یعنی وہ بل کھاتی ہوئی جیسے لگتا ہے کہ کوئی دلہن اپنے آپ ہی شرما رہی ہو۔ رات کی تاریکیوں میں جھلملاتی کانپتی پیڑوں پر دور تک سما چھلکاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جھلملاتی اور کانپتی ہوئی اس طرح سے گزرتی ہیں، یعنی ریل اس طرح سے گزر جاتی ہے گویا پیڑوں پر پارا چھلکاتی جا رہی ہو، یعنی اس انداز سے ریل چلتی ہے۔ جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات جا رہی ہو، یعنی جیسے کوئی بادشاہ کی بارات جا رہی ہو، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہو، یعنی اس انداز سے ریل جب نکلتی ہے اور پوری بارات گانے بجانے سے مست ہو رہی ہو۔ منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی۔ آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے، یعنی رات کے وقت جب تیز رفتار سے ریل نکلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات یعنی بادشاہ کی بارات جا رہی ہو، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہو اور پوری بارات گانے بجانے سے مست ہو رہی ہو۔ منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی۔ رات کو ریل کے چلنے سے آس پاس کے ماحول میں ڈبوں میں جلنے والی روشنیاں گویا چنگاریاں بکھر رہی ہو، یعنی رات کے وقت کے آس پاس ڈبوں میں لگ رہا ہے کہ چنگاریاں اٹھ رہی ہو، بکھر رہی ہو اور ہوا میں جیسے پھول کھل رہی ہو۔ دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی، لگتا ہے کہ جیسے پھول برس رہے ہو،
پھول کھل رہے ہو۔ تیز تر ہوتی ہوئی منزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ ریل مسلسل اپنی رفتار بڑھاتی ہوئی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ باور کراتی ہیں کہ میں ریل گاڑی ہوں اور مسافر کو ان کی منزل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سینے کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی۔ متکلم کہتا ہے کہ سفر کے دوران کبھی پہاڑ پر سے اس طرح گزرتی ہے۔ سینے کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار یعنی سفر کے دوران ریل اس انداز سے پہاڑ سے گزرتی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ایک ناگن مستی میں ناچ رہی ہو، گا رہی ہو۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے رفت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ پہاڑ سے جب ریل میدان کی طرف آتی ہوئی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر نیچے زمین کی طرف آ رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یعنی عرش سے آسمان سے تارا ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہا ہو، رفت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی، یعنی لگ رہا ہے کہ وہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی۔ رات کے وقت ریل کے ڈبوں میں، متکلم کہتے ہیں کہ رات کے وقت ریل کے ڈبوں میں چونکہ بتیاں جگمگاتی ہوتی یعنی روشنیاں جگمگاتی ہوتی ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ریل ایک آگ کے گولے کی طرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو، اور جب جنگل میں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زور کی آندھی ہو رہی ہو۔ جنگل میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ جنگل میں زور کی آندھی چل رہی ہے۔ یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال ان قیامت خیزوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ جب ریل جب ایک قیامت برپا کرتے ہوئی گزرتی ہے یعنی تیز چلتی ہیں تو پرانے دیوتاؤں کا روب و شان یاد آ جاتی ہے۔ مرغزاروں میں دکھاتی جوئے شیرین کا خرم وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی۔ متکلم کہتے ہیں کہ جب سبزاروں میں سے گزرتی ہے یعنی جب سبزاروں میدانوں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دودھ کی نہر بڑے ناز و انداز سے بہہ رہی ہو، اور جب وادی میں سے گزرتی ہیں تو بادلوں کی طرح منڈلاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو باقی اشعاروں کا انشاءاللہ ہم ان کی تشریح اگلے کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔